پھول بنے کانٹے نہ بنے۔ جب آپ کسی محفل دوستاں اور بزم یارہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی موضوع پر گرم گرم بحث ہو رہی ہو تو دوسرے کی رائے اور خیال پر فوراً کالی سیاہی نہ انڈیل دیں، بلکہ اس پر خوبصورت اور شیریں تبصرہ کریں، حوصلہ افزا اضافہ کریں۔ آپ کو کیا معلوم وہ کسی انسان کے لیے کتنا اہم ہو، اور کیا معلوم اس کے لیے آپ کے وہ کڑوے الفاظ نگلنا کتنا مشکل ہو رہا ہو۔ اس لیے دوسروں کی محنت کا احترام کریں، برے یا بیہودہ انداز میں ان کی تردید نہ کریں۔ اس نے نامعلوم کس جذبے کے تحت اپنی عقل اور خوبصورت خیالات کا خلاصہ تمہارے سامنے رکھا، اور تم نے ایسا تبصرہ کیا کہ اس کے دل میں نشتر چبھو دیے۔ اگر ہم ہر بات پر تبصرہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھیں تو یہ کوئی عیب یا برائی نہیں، برائی یہ ہے کہ ہم بات کو کھینچ کر غیر متعلق بحث میں الجھا دیں اور اس کی گردن میں اپنے برے جملوں کا پھندا ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیں۔ لہذا زخم کا بدلہ زخم کے ساتھ نہ دیں، ہمیشہ بہتر برتاؤ کریں۔ انسان کا غلطی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہوتا۔ غلطی ہونا ایک ایسا کام ہے جو ہماری زندگیوں میں روزانہ ہوتا ہے، تو کیا غلطی کا جواب غلطی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے؟ نہیں، ہمیشہ موقع دینا چاہیے تاکہ دوسرے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ معذرت کرے۔ اگر ہر غلطی کا جواب اس جیسی غلطی سے دیا جائے تو کرۂ ارض کے باشندے ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیں۔ ہم دوسروں کے منہ بند نہیں کر سکتے، لوگ آزاد ہیں، جو چاہیں بولیں۔ اگر کسی نے تمہارے حق میں کوئی غلطی کی ہے تو شکوہ کریں نہ اس سے شدید تر جواب دینے کی سوچیں، بلکہ ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کریں اور اس کو موقع دیں۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے کے باب میں کوئی غلطی کرنا ہمیشہ قصدن نہیں ہوتا یا آخری رائے نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ بہت سارے مقامات پر بلا قصد و ارادہ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں، بلکہ اپنے رد عمل کے بارے میں سوچیں۔ ہمیشہ بہتر رد عمل دکھائیں اور کھندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ معذرت کا موقع دیں، سمجھدار انسان ضرور معذرت کرے گا، اور اگر نہ بھی کرے تو آپ کم از کم بہتر بن کر رہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے انجانے میں ایسا کیا ہو، گو بہت سارے لوگ جان بوجھ کر بھی غلطی کرتے ہیں۔ پھر بھی آپ پھلدار درخت کا رویہ اپنائیں جو پتھر مارنے والے پر بھی پھل پھینکتا ہے۔ پھول بن کر رہیں۔ جب آپ چھوٹے ہوں اور خوش ہوں اور خوشی کے عالم میں اپنے والدین کے رخسار پر بوسہ دیں تو ان پر اپنی مہکار چھڑکیں۔ جب وہ بوڑھے اور عاجز ہوں اور آپ بھرپور جوان و توانا تو اس وقت کانٹے نہ بنے، پھول بنے جو دروازے کی چوکھٹ کو خوشنما بناتا ہے، ہر جگہ کلیاں بکھرتی ہیں اور رشتہ داروں اور ہمسایوں کو اپنی خوشبو سے مسحور کرتا ہے۔ کانٹے نہ بنے جو ان لوگوں کو زخمی کر دیتے ہیں جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ پھول بنے جو شاداب زمین پر بویا جاتا ہے اور خوش رنگ کلیاں اگاتا ہے۔ کانٹے نہ بنے کہ بچوں پر تشدد کر کے ان کی شخصیات کو مجروح کر دیں۔ پھول بنے جو ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ انسان کو مسرور کرتا ہے، روح کو تازہ کرتا ہے اور اپنی مسکان کے ساتھ سارے غم مٹا دیتا ہے۔ کانٹا نہ بنے کہ لوگوں کے دلوں میں شر اور فساد کے نشتر چبھوئیں۔ پھول بنے کہ جس کا عرق مزیدار شربت اور کھانوں کو بہترین ذائقہ دیتا ہے۔ کانٹا نہ بنے کہ نعمت کا انکار کریں اور بد اخلاقی میں سبقت لے جائیں۔ پھول بنے جو دلوں میں محبت کے بیج بوتا ہے اور ہر عاشق کے لیے بہتر تحفہ ہوتا ہے۔ کانٹا نہ بنے کہ جس کو چھونے ہی سے ہاتھ اور دل زخمی ہو جائیں۔ پھول بنے جو اپنی خوشبو اور رنگ سے دلوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ کبھی کانٹا نہ بنے خواہ دنیا آپ کو زخموں سے چور کر دے۔ دل کی باتیں۔ امام یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، درج ذیل خصلتیں حسن اخلاق کی علامتیں ہیں: کم سے کم اختلاف کرنا، توجہ کے ساتھ سننا، لغزشیں ڈھونڈنا چھوڑ دینا، جو برائیاں نظر آ رہی ہوں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، عذر خواہی کرنا، اذیت برداشت کرنا، دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو جاننے کی کوشش کرنا، اپنے نفس کو ملامت کرنا، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ کھندہ پیشانی سے پیش آنا، اپنے ماتحت اور سرپرست اوپر اور نیچے دونوں کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا،
خدمت پر مبنی ٹکٹیں، لوگوں کی محبت کو اپنی ذات کی محبت پر ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر 9۔ اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو۔ نیک بخت لوگوں کو خیر کی تقسیم کرتے ہیں جس سے ان کی سعادت اور نیک بختی دو چند ہو جاتی ہے، جبکہ بد نصیب خیر کو اپنی ہی ذات میں سمیٹ کر رکھتے ہیں جو ان کے سینوں ہی میں گٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو محبت، درگزر اور شفقت سے معمور کریں۔ صرف سوختہ بخت انسان ہی اپنے دل کو حسد، نفرت اور انتقام کی آگ سے جلائے رکھتا ہے۔ اگر انسان آپ کو اینٹ مارے تو اس اینٹ کو سنبھال لیں جو گھر تعمیر کرنے میں آپ کے کام آئے گی۔ اگر وہ آپ پر پھول پھینکے تو ان کو ان لوگوں پر تقسیم کر دیں جنہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے، جنہوں نے آپ کا اس وقت ہاتھ تھاما جب آپ پھل رہے تھے۔ بارش کے قطرے کی طرح دینے والا بنیں، آپس میں تحائف کا تبادلہ کریں، محبت بڑھ جائے گی۔ لوگوں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، حوصلہ افزائی دوسروں کے لیے مسرت لاتی ہے۔ بارش کے قطرے کی طرح فیض رساں بنیں۔ دنیا حقیقت میں کئی مختلف اور متنوع تصویروں کا ایک ہی فریم ہے جن تمام کا مقصد دلوں پر مسکراہٹ سجانا اور اس کے لیے سر درد کی بازی لگا دینا ہے۔ ہم جب کچھ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے نہیں بلکہ لیتے ہیں۔ وہ احسان مند احساسات لیتے ہیں جو اس شخص کے دل کی عکاسی کرتے ہیں جس کی ہم نے مدد کی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ہی دل کی پیاس بجھاتے ہیں تاکہ وہ اس سخاوت اور عنایت کے چشمے سے جی بھر کر سیراب ہوں۔ عطا و عنایت کا مطلب لوگوں کو مانگے بنا کوئی اپنی قیمتی ترین چیز دینا۔ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں اس کو دینے میں دیر نہ لگانا۔ چیز کی قیمت کو نہ دیکھنا بلکہ اس کے اثرات کو دیکھنا۔ دامے درے قدمے سکھنے، ہر طرح سے مدد کرنا اور صرف اپنے ہی لیے نہ جینا بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا عطا و عنایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ عطا و عنایت ایک چشمہ ہے جو کہیں نہیں ٹھہرتا۔ یہ ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ حقیقی عطا یہ ہے کہ آپ کسی کو دیں تو عوض کا انتظار نہ کریں، بدلے کی امید نہ رکھیں۔ سچی عطا یہ ہے کہ جب آپ دیں تو آپ قطعاً محسوس نہ کریں کہ آپ کسی مجبوری کے تحت ایسا کر رہے ہیں۔ عطا کی صورتیں: ماں کی عطا اس دنیا میں عطا و عنایت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ بلا انقطاع، بلا اسباب اور بلا عوض ہوتی ہے اور یہ ساری کی ساری قربانی، محبت اور ایثار سے عبارت ہوتی ہے۔ استاد کی عطا: ہر استاد اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ وہ استاد جو شاگردوں تک علم پہنچانے کے لیے جگر کاری کرے، ان کی بات سنے، ان کے ساتھ مکالمہ کرے، بحث کرے، شرح کرے، اس لیے نہیں کہ اس کا فرض منصبی ہے بلکہ اس لیے کہ اس کی انسانیت اس کو مجبور کرتی ہے وہ اپنے شاگردوں کے دلوں اور عقلوں میں مفید علم کا بیج بو دے۔ دوستی کی عطا: دوست کو ضرورت کے وقت مکمل صراحت کے ساتھ نصیحت کرنا، مشکل ترین لمحات میں اس کی مدد کرنا، اس کے غموں اور پریشانیوں کو توجہ سے سننا اور ان کا حل تلاش کرنے میں مدد دینا، ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا، خوشی کے وقت اس کو سب سے پہلے مبارکباد دینا، غم کے وقت اس کو سہارا دینا، موقع بموقع تحائف دینا اور اس کے مانگنے سے پہلے اس کی مدد کرنا۔ یہ دوست کی عطا و عنایت کی مختلف صورتیں ہیں۔ محروموں کو دینا: کیا آپ نے کبھی کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہے؟ کبھی کسی غریب کو کوئی تحفہ یا عیدی دی ہے؟ یا کسی بھی محروم انسان کو اس کی محرومی کا احساس دلائے بغیر کسی بھی طرح اس کی مدد کی ہے؟ محبت کی عطا: ہر وہ انسان فیاض اور سخی ہوتا ہے جو محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب پر سب کچھ نشاور کر دیتا ہے۔ محبت کی جتنی اقسام ہیں تمام عطا اور بخشش پر قائم ہیں۔ والدین کی توجہ، اساتذہ کی شفقت اور دوستوں کی عنایتیں، یہ ساری محبت ہی کی عنایتیں ہیں، کیونکہ اگر یہ محبت نہ کرتے تو کچھ نہ دیتے۔ اپنے ہر قول و عمل سے اپنے شریک کار اور رفیق حیات کو احساس دلانا کہ آپ اس کو چاہتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اس کی محبت کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں اپنے جذبات
کے اظہار میں بڑی سخاوت کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ساری محبت ہی کی عنایت ہیں۔ بارش کا قطرہ۔ بارش کا قطرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنی عطا و بخشش اور فیض رسانی کے اعتبار سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو محبت، شفقت احساس دیں، خواہ ایک بول ہی ہو۔ ہر پیاسے پر موسلا دھار بن کر برسیں، کنجوسی سے کام نہ لیں۔ بارش رحمان کا تحفہ ہے اور آپ رحمان کے بندے ہیں، لہٰذا جو آپ کا نہیں اس میں آپ کیوں کر بخیلی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے بارش کی طرح برسنے اور سخاوت کرنے کا مطلب انکسار، سقوط اور فنا ہو جانا نہیں۔ کتنے ایسے بارش کے قطرے ہیں جو زندگی اور تسلسل کا باعث بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیں، پھر دیکھیں آپ کی یہ بخشش کیا رنگ لاتی ہے۔ جتنے لوگ آپ سے مستفید ہوں گے اتنی ہی خوشی اور اطمینان آپ کو میسر آئے گی۔